کسی کی بھی زندگی آسان ہے. آپ جس طرف بھی دیکھیں مطلب حالات برے ہی ہیں، لیکن شاید اس وقت جو ہمارا ایک گول ہے وہ یہ گول ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے پارٹی کے چیئرمین خان صاحب کو اس الیکشن کے بعد جلد از جلد انصاف ملے. آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل میں کیس نہیں کر سکتے، یہ بالکل باضابطی سب ضابطوں سے باہر ہے. اس کے باوجود خان صاحب کے تمام کیسز اڈیالہ میں کیے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے ان کو کہ خان صاحب عدالت میں آ جائیں گے کیا ہو جائے گا. اور آپ سب نے وہ دیکھ لیے نتائج جو عدالتوں میں توڑ پھوڑ کے ان کو سامنے لوگوں کے پیش کیا گیا. اسی زنجیر کی ایک کڑی آ گئی آپ کے سامنے 8 فروری کو. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لڑائیاں ہوئی تھی، استدعا ہوئی تھی کہ جی پاکستان میں لوگ غیر تعلیم ہیں اور آپ ان سے ان کا سمبل مت چھینیے ہمارے بیٹ کا، کیونکہ اب تو الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے. وہ جو تھی اگر ایک بے ضابطہ ایک غیر قانونی کام ہمارے ساتھ ہوا، ایک غیر آئینی کام، ہم اس کو بھی پی گئے. ہم نے ہر بات مانی ہے، ہر عدالت کی، ہر تھانے کی. ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آواز نہیں اٹھائی. ہاں ہم اپنا حق ضرور مانگتے. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں 2/3 تو کیا 3/4 جیت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ایز انڈیپینڈنٹس. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں آرگیومنٹ ہوا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ آروز کو ان لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کا دور دور سے جوڈیشری سے کوئی واسطہ نہیں. ہم جوڈیشری پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ ہمارے فیصلے خلاف بھی دیتے ہیں، تو ہم جوڈیشری کو مانتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو وہ سٹینڈ اپ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. ان کی نوکری ہے، ان کا اوتھ ہے کہ پاکستان کو آپ نے دینا ہے انصاف. ہوتا کیا ہے، آروز وہی لوگ لگتے ہیں جنہوں نے تیمور صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا، میرے گھر پہ بولا، ارباب آسم کے، ہمارے جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو پیٹا گیا، جن سے ظلم کیا گیا، وہی لوگ جو ہم پہ 3MPO امپوز کر رہے تھے، نافذ کر رہے تھے، انہی لوگوں کو آپ نے ہمارے ریٹرننگ افسر بنا دیا. چلو ہم نے وہ بھی مان لیا، صبر کر لیا. کل جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کمشنر صاحب راولپنڈی کے، وہ آپ سب نے دیکھ لیے ہوں گے. یہ پریس کانفرنس مین اسی بات کے لیے ہم نے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی KPK میں سارے پاکستان میں آروز ہیں جن کی ابھی بھی کوئی کانشنس زندہ ہے، جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے، جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر ان کو تھوڑا سی بھی احساس ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے چوری ہوئی ہے تو وہ خود آگے آئیں اور کمشنر صاحب کی طرح بے شک استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ سامنے خود نہیں آ سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پٹھانوں کا، ہمارے KP کا ایک طریقہ ہے جرگے کا، وہ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے اور جس طرح قرآن کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دیں گے. جس طرح قرآن میں ہے وہ اپنے پہ گواہی دیں گے کہ اگر میں نے ایک ووٹ یا ایک رزلٹ بدلا ہو تو مجھ پہ اللہ کی تباہی ہے. ہم سب سارے بیٹھے ہوں گے، آپ میڈیا بھی ہوگا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ دھاوا بولتے ہیں، نہ ہم کسی سے زبردستی کریں گے. وہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں. اگر وہ کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی ہار مان لیں گے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آرو صاحب کا دفتر بند ہو، آرو صاحب کا ٹیلی فون بند ہو. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ نے اتنا حق سچ سے کام لیا ہے تو پھر سامنے آئے. آپ تو پاورفل لوگ ہیں، آپ تو DCs ہیں، ADCs ہیں، کمشنرز ہیں، آپ تو دنیا ہلانے والے لوگ ہیں. تو آپ ہم سے بھی ڈرتے ہیں جو اس بینچ پہ بیٹھے ہیں. ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ اب تک ہم نے کیا بگاڑا ہے جو آگے بگاڑ لیں گے؟ مین ایشو یہ تھا. اس کے بعد گجرانوالہ سے ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، پریزائڈنگ آفیسر جو تھے پولنگ اسٹیشن پہ، ان کی بہت لمبی میرے پاس کلپ ہے، وہ آج آپ سے میں شیئر کر لوں گی. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان پہ بہت زور زبردستی تھی اور کہتے گجرانوالہ میں نے وہ رزلٹ دیے جو مجھے کہا گیا تھا. تیسرا ایک امیدوار ہے، وہ بھی پنجاب کا ہے، PP کا ہے، اور وہ خود کہہ رہے کہ جی میں الیکشن صبح 3 بجے تک ہم 3 سیٹیں ہار رہے تھے، 2 PP کی، 1 NA کی. اور جب صبح 8 بجے اٹھا تو مجھے کال آئی جس سے آنی تھی اور کہا گیا کہ جی مبارک ہو آپ تو جیت گئے. تو کہتے جی میں اپنی جیت کیسے مان لوں؟ ہر کسی کو جیت کا شوق ہے. اور آپ نے کتنے ایگزامپلز دیکھ لیے PMLN سے، پیپل سے. ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر نصیر چیمہ، PMLN کے ہمارے MNA